آپ لوگ سن رہے ہیں فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کی کیمپس ریڈیو سے براہ راست ہماری ٹرانسمیشن. مجھے کہتے ہیں رقیہ خورشید عمیر اور آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا ٹھیک 3 بجے تک. اور اس وقت بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر نعیم. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ تھوڑا سا مائکرو فون کے قریب ہو جائے گا. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اتنے دنوں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل بک ریڈنگ ڈے تھا، اس کو آپ نے صرف سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے کتابیں بھی پڑھنی ہیں اور کتاب سے اپنی دوستی کو مضبوط کر لینا ہے. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کا جو لائبریری ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ایک سیمینار کا انعقاد کر رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، کس طرح سے کتاب کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. تو آج جو ہے یہ فنکشن ہو رہا ہے یہاں یونیورسٹی میں اور ان کے گیسٹ اسپیکر ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور انہی سے ہم بات کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر نعیم مشتاق جو ہیں وہ ڈائریکٹر ہیومن ریسورس ہیں اسلام آباد کلب میں بھی، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز موجود ہیں. سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی میں آ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگا، اور یہاں کا خاص طور پہ جو کریٹو اور انٹلیکچوئل انوائرمنٹ ہے وہ میں نے بہت انجوائے کیا. یہ میرا سیکنڈ ٹائم ہے جب میرا یہاں پہ آنا ہوا ہے. اس سے پہلے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک لیکچر تھا میرا کچھ ماہ پہلے، غالباً یا لاسٹ ایئر 2011 میں غالباً جی میں نے کیا تھا اور میں نے بہت انجوائے کیا تھا. اسٹوڈنٹس کا ریسیپشن بہت اچھا ہے، آپ کی فیکلٹی کا IQ لیول بہت اچھا ہے، اور بہت کم جگہ یہ دونوں کمبینیشن کسی یونیورسٹی میں اکٹھے ملتے ہیں. سر، کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ کی کتاب سے دوستی جو اتنی مستحکم ہو چکی ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہم تو کتاب سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. یہ بس یوں سمجھ لیجیے جیسے انسان کو زندگی میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ملتا ہے جس میں آپ کی کوشش کا عمل دخل نہیں ہوتا. تو کتاب سے دوستی کا جو رشتہ ہے یہ اللہ کے ایک خاص فضل کی علامت ہے. یہ انسان کوشش سے نہیں کر سکتا، اور اس فضل کو حاصل کرنے میں والدین کی تربیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. میرا کتاب سے جو تعلق تھا وہ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی تھی، اس سے میرا یہ تعلق ڈیولپ ہوا. اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ جب میں نے مثنوی کو اسٹڈی کیا تو میں اس کے اپنے اسٹڈی نوٹس لیتا تھا. اور اسٹڈی نوٹس میں میرا فوکس مذہب نہیں تھا، میرا فوکس یہ تھا کہ میں نعیم مشتاق کی وجہ سے ایک بہتر انسان کیسے بن سکتا ہوں. تو بہتر انسان بننے کا جو سبق مولانا رومی سے مجھے ملا وہ یہ تھا کہ آپ انسان سے تعلق بہتر کرنا سیکھ جائیں تو آپ کو خدا سے تعلق بہتر کرنے کی سمجھ بھی آ جائے گی، سلیقہ بھی آ جائے گا. اور وہ لوگ جو انسان سے تعلق خراب کر کے یا اگنور کر کے خدا سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خدا سے تعلق بھی ٹھیک نہیں رکھ پاتے. میرے جو اسٹڈی نوٹس تھے مولانا رومی کے، بعد میں جب میں نے ایک دن دیکھا تو دیکھا کہ وہ بذات خود ایچ اینڈ انڈیویجول نوٹ جو ہے وہ ایک موضوع کی حیثیت رکھتا ہے. تو وہ پھر بعد میں نے وہ نوٹس چھپوا کے ایک علیحدہ سی کتاب بنائی نغمہ رومی کے نام سے. تو میری پہلی کتاب میرے باقاعدہ اسٹڈی نوٹس کی وہ اشاعت ہے. اور سر یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے آرٹیکل وغیرہ لکھنے اور ٹاکس وغیرہ تو جاری رہتی تھی، مگر خاص بات اس کتاب میں یہ تھی کہ میں نے مولانا کے نوٹس کاپی نہیں کیے. مولانا کی مثنوی سے جو سمجھ میں آیا اس سمجھ کو نوٹس کی شکل دے کے کتاب کی طرف میں گیا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو اس کے مختلف دنیاوی اسباب بھی ہوتے ہیں. تو دنیاوی اسباب میں جو چیز سب سے زیادہ مجھے جو اس میں ملی وہ یہ تھا کہ مجھے کتاب کے پڑھنے کے فن سے کتاب کا اصل روپ میرے سامنے آیا. ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو قیمت ادا کر کے کتاب خریدتے ہیں، وہ ہماری خریدی ہوئی کتاب ضرور ہے مگر ہمارے اندر نہیں اتری. بالکل اسی طرح جب آپ میکڈونلڈ پہ جائیں، KFC پہ جائیں، کسی ریسٹورینٹ پہ جائیں تو آپ جب پیمنٹ کرتے ہیں تو کھانا آپ کے سامنے آتا ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے، مگر جب تک آپ اس کھانے کو کھائیں گے نہیں وہ آپ کی روح کا، آپ کے جسم کا، آپ کے خون کا حصہ نہیں بنے گا. تو کتاب خریدنا اور بات ہے
اور اس خرید کر کتاب کو پڑھ کے اپنی ذات کا حصہ بنانا اور بات ہے. سر آپ نے کن موضوعات کو قلم بند کیا؟ میں نے تصوف کو بھی لیا ہے, میں نے انٹرفیت ڈائلاگ کو بھی لیا ہے, میں نے لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کو بھی لیا ہے, میں نے اسلامک سائیکالوجیز جو سوشیولوجی کے حوالے سے اس کو بھی لیا ہے. اس طرح اور بے شمار ایسے موضوعات ہیں. یعنی میں نے اپنے آپ کو کسی ایک موضوع میں بند نہیں کیا, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی شخصیت کسی ایک ہی موضوع کے حوالے سے ڈیولپ کروں. میں زندگی کے ہر پہلو کو سمجھنا چاہتا ہوں اور اس میں کوشش کرتا ہوں جو پہلو میری شخصیت کا بہتر ہو سکتا ہے میں اس پہلو پہ اسٹڈی بھی کروں اور اس پہ لکھوں بھی اور اس پہ پڑھوں بھی, اس کو سمجھوں بھی. بالکل سر, ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم بھی کتابوں کی طرف رجوع کریں, ہم بھی کتابوں سے بہت کچھ سیکھیں. اور وہ جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ کتابیں باتیں کرتی ہیں, ہمارا دل بہلانے کی, جب بھی اداس ہوتے ہیں تو کتاب کا سہارا ضرور لیتے ہیں تو تسلی بھی ملتی ہے, سکون بھی ملتا ہے. ابھی فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے؟ صرف ایک میسیج دوں گا, جس طرح آپ اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کی سلیکشن بڑے احتیاط سے کرتے ہیں, بالکل کوئی ایسا دوست ہو جو آپ کے راز سے واقف ہو جائے تو اس کی حفاظت کرنا سیکھے, جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی عزت نفس کا بھی محافظ ہو, جو آپ کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو نا امیدی اور اداسی کی طرف لے جانے کی بجائے امید اور خوشحالی کی طرف لے کے جائے. اور جب کبھی آپ پریشان ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنی پریشانی شیئر کریں تو آپ کو حوصلہ ملے اس پریشانی کو ہینڈل کرنے کا, زندگی کو خود اعتمادی کے ساتھ ہینڈل کرنے کا حوصلہ ملے. اسی طرح کتابوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, آپ جس طرح کی کتاب پڑھیں گے اسی طرح کے بن جائیں گے. تو کوشش کریں وہ کتابیں منتخب کریں جو آپ کو زندگی گزارنے کا حوصلہ اور سلیقہ بتائیں, اور ان کتابوں سے آپ کو اپنے والدین کے ساتھ محبت میں اضافہ ہو, آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی قدر کا احساس ہو, آپ کو اپنے دوستوں کی موجودگی کا احساس ہو. وہ کتابیں جو زندگی کو گزار کا اچھا سلیقہ بیان کریں ان کتابوں کو پڑھیں. جس طرح آپ کے دوست آپ کی شخصیت کی علامت ہوتے ہیں, کہ کسی نے آپ کی شخصیت کے اندر کا جائزہ لینا ہو تو آپ کے دوستوں کو دیکھ لیں, اسی طرح آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ آپ کے اندر کے انسان کا پتہ دیتی ہے. کیا بات کی. کوشش کریں گھر میں جہاں بھی آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو تو کتاب دیکھ کر, بشرطیہ دیکھنے والا سمجھدار ہو, اندھے بھی ہوتے ہیں دیکھنے والے, ٹھیک. تو اگر کسی بینا نے دیکھ لیا کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب کون سی ہے تو کوشش کریں اس بینا کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ بھی اندر سے بینا ہے, آپ کے اندر سے کتاب آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. ٹھیک سر, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ یہاں ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے اور آپ نے اتنی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی سامعین, یہ ڈاکٹر نعیم مشتاق تھے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان سے ہم نے کافی سے حاصل گفتگو کی اور ان سے کتابوں کے بارے میں بہت کچھ جانا کہ کتابیں جو ہیں وہ ہماری شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہیں. جو کتاب ہم نے اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوگی نا اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری شخصیت کیسی ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ تمام سننے والے جو کتابوں سے بہت دور ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کتابوں کو پڑھنا وقت کا ضائع, اپنی سوچ کو بدل دیں, کیونکہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا واسطہ زیادہ سے زیادہ کتابوں سے ضرور رہتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو اسی میں ہی ہے, بلکہ ویسے بھی ڈیلی لائف میں بھی اگر ہم بات کریں تو لائبریری کا دن میں ایک بار بھی چکر اگر ہم لگا لیں نا تو یہ بھی بہت بڑا احسان ہوگا ہمارا صرف اور صرف ہماری اپنی ذات پر. کہ ابھی جو اس وقت بہت سے اسٹوڈنٹس ہمیں سن رہے ہیں اور ان کی کلاسز بھی نہیں ہیں تو آپ ضرور جائیں اور اس سیشن کو ضرور اٹینڈ کریں, کیونکہ ڈاکٹر نعیم مشتاق کو یہاں پر یونیورسٹی میں انوائٹ کیا گیا ہے صرف اور صرف اس لیے تاکہ وہ آپ تک بہت سی انفارمیشن پہنچا سکیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک علم تو وہ ہوتا ہے جو کہ ہم کتابوں سے سیکھتے ہیں, لیکن ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان سے سیکھنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکیں.